الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا حفيظ يا حافظ. انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، جو حضرات مناسب سمجھیں درمیان میں جگہ خالی موجود اس جگہ کو پر کر کے آگے تشریف لائیں. چونکہ اکثر میری برادری کے معززین بزرگ ہیں، میں کہوں گا نہیں، مناسب سمجھے تو آگے آ جائیں. میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. وقت کی مناسبت اور حالات کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک بنیادی باتیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائے کہ حق جل شانہ مجھے اپنی معروضات صحیح طور پر بیان کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے اور عقیدہ ختم نبوت کے مطابق بہترین اور خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بڑوں نے جو عقیدہ ختم نبوت پہ قربانی دی ہے، حق جل شانہ اس عقیدے کی قربانی کے ضمن میں جو ہمیں ایک خوبصورت قانون ملا، اللہ رب العزت ہمیں اس قانون کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بلا تمہید اپنی گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. ملک شام کے اندر ایک نوجوان یہودی النسل، یہودی المذہب، اپنی مذہبی کتاب تورات کی ہر ہفتے کو تلاوت کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے اپنی کتاب تورات کو کھولا، پڑھتے پڑھتے ذکر آ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، نام نامی اور اسم گرامی آیا تو اس نے اس حصے کو کاٹا اور پھاڑ کے نعوذ باللہ پھینک دیا. ہفتہ گزرنے کے بعد اگلے ہفتے جب دوبارہ اس نے تورات کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ اسی جگہ پر جہاں پہ ایک دفعہ لفظ محمد لکھا تھا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اب کے بار وہاں پہ 2 دفعہ لفظ محمد لکھا ہے. اب اس نے پھر اس جگہ کو کاٹا اور لفظ محمد کو پھاڑ کے نعوذ باللہ زمین پہ پھینک دیا. تیسرا ہفتہ گزرا، دوبارہ اسی نسخے اپنی تورات کو اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اب اسی جگہ پہ 4 دفعہ لفظ محمد لکھا ہے. صاحب پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں اپنے راہبوں کے پاس آیا کہ میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ محمد صاحب کون ہیں، محمد الرسول اللہ کون ہیں؟
آگے سے ان یہودی راہبوں نے یعنی ان کے علماء نے اسے جواب دیا یہ آخری نبی ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے نظام کو سجایا اور چمکایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی خاطر کائنات کے نظام کو بنایا۔ کہا جی میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا کہ اگر وہ آخری نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آ جائے تو نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر اس کی تابعداری کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ اب اس یہودی نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ یہ نبی کب آنے والا ہے؟ ان یہودی علماء نے جواب دیا کہ یہ نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہو چکا اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے بھی جا چکا۔ اگر وہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکا تو آپ نے ابھی تک اس کی پیروی کیوں نہیں کی؟ آپ نے ابھی تک اس کی اتباع کیوں نہیں کی؟ آپ نے ابھی تک اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ تورات کے اندر موجود ہے کہ جب وہ آخری نبی آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ ہے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر اس نبی کی تابعداری کرنی ہے، اس نبی اور رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ جب ہمارے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تم نے اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ آگے سے ان یہودی راہبوں نے جواب دیا ہم بھی یہ چاہتے تھے، بلکہ ہماری جب کسی قوم سے لڑائی ہو جاتی اس وقت ہم انہیں کہتے جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اس نبی اور رسول کے ساتھ مل کر ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کہا اگر اتنی بات ہے تو اب جب وہ پیدا ہو چکا تم اس نبی کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ تم اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تم سفر کر کے مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے تاکہ اس نبی کی اتباع کی جا سکے؟ آگے سے ان یہودی علماء نے جواب دیا ہم نے جب یہ کہا تھا کہ جناب اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس نبی سے نصرت اور مدد مانگیں گے، اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ وہ آخری نبی اور رسول ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، لیکن یہ نبی پیدا ہو گیا بنو اسماعیل میں۔ جب اس نبی اور رسول کی پیدائش بنو اسماعیل میں ہوئی ہمارے خاندان سے علاوہ دوسرے خاندان میں ولادت ہوئی، ہم اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانیں جب وہ ہمارے خاندان سے نہیں، جب وہ ہمارے قبیلے سے نہیں، جب وہ ہمارے میں سے نہیں ہے ہم اسے نبی اور رسول نہیں مان سکتے، ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اتباع ہم تبھی کرتے اگر وہ نبی اور رسول ہمارے خاندان سے ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان ملک پاکستان کے عظیم نعت خوان اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے انہیں فتوحات سے نوازا، ایک مقام تک پہنچایا۔ جناب محترم ظفر شہزاد گجر صاحب دامت فیوزم تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد آپ حضرات کے سامنے اپنے کلام پڑھیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا تو نہیں کہوں گا، آج کچھ گفتگو ان شعراء کو بھی میری سننی پڑے گی، حالانکہ یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے اسٹیج پہ آ کے بیٹھ کے کسی کو سننا، میں اس درد کو سمجھوں گا، لیکن میں اپنی گفتگو کو جس عنوان کو شروع کر چکا ہوں اس کو کمپلیٹ کرنے میں تھوڑی سی جلدی ضرور کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ان یہودیوں نے صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، اسے ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے قبیلے میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب اس نے کہا کہ بھئی تمہاری مرضی، لیکن میرے ساتھ معاملہ الٹ ہے، میرے ساتھ معاملہ عجیب پیش آیا ہے، میں تو قطعاً اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تم کر رہے ہو، مجھے تو اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب اس صاحب نے سفر کیا ہے، ملک شام سے چلا ہے، مدینہ منورہ میں داخل ہوا، سب سے پہلے ملاقات ہوئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، جن کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے 250 سال عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ہی کہنے لگا کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے ملک شام سے آیا ہوں، میری ملاقات کیا ان کے ساتھ امپاسبل ہے، ممکن ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ آپ کی ملاقات ان کے ساتھ میں کس طرح کراؤں؟ صحابہ رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کی شان کے ٹھیک 3 دن قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔
تھے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انگلی کو پکڑا ہے، مسجد نبی میں تشریف لائے، جہاں پہ موجود صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آتے ہی داخل ہوتے ہی اس نے سوال کیا، من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، صحابہ کرام رونے لگے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ہمت کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے نبی ٹھیک 3 دن قبل اللہ رب العزت کے ہاں جا چکے ہیں، پیغمبر کا انتقال ہو چکا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اس صاحب نے کہا میں اس آخری نبی سے چونکہ ملنے کے لیے آیا تھا، بتا تو کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا کہ میں اس آخری نبی کا داماد ہوں، میں اس آخری نبی کا چچا زاد بھائی ہوں۔ کہا اگر تو آخری نبی کا اتنا قریبی ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا قریبی رشتہ دار ہے، مجھے اس آخری نبی کے بارے میں بتا تو صحیح، اس نبی کے اوصاف تو بتا، اس نبی کے بارے میں مجھے کچھ معلومات تو دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی بے حد اور غضب کے حسین تھے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اوصاف سے نوازا تھا۔ ہمارے نبی بڑے روب والے تھے، جب غیر مسلم قاصر آتے، کوئی سفیر پیغمبر سے ملنے آتا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے پیغمبر پہلے انہیں دلاسے دیتے، اس کے بعد وہ بات کرنے کے قابل ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل شانہ نے بے انتہا حسین بنایا تھا۔ پیغمبر کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں یتالالو کے یتالالو، یہ لؤلؤ سے مشتق ہے، لؤلؤ اس موتی کو کہتے ہیں۔ آسمان سے بارش اترے، سمندر کے اندر بارش کا قطرہ جائے، سپی کے اندر جب وہ بارش کا قطرہ داخل ہو، اس سے جو موتی مارز وجود میں آتا ہے، جو موتی بنتا ہے، اس موتی کو جو سپی کے اندر موجود ہو، جب اس پانی کو 6 مہینے گزر جائیں، ایک موتی مارز وجود میں آتا ہے۔ اگر اس موتی کو نکال کے باہر رکھ دیا جائے، 14ویں رات کا چاند ہو، اس موتی پہ اس کی کرنیں پڑیں، اس سے عجیب و غریب قسم کی بڑی خوبصورت قسم کی شعائیں نکلتی ہیں، اس سے خوبصورت قسم کی ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس سے بھی زیادہ درخشاں تھا، اللہ رب العزت نے اس قدر حسن سے نوازا تھا۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک، بال مبارک یہاں تک تھے، پیغمبر کے کان مبارک تک، پیغمبر نے جب بھی بال منڈوائے ہیں یہاں سے اپنے بالوں کو کٹوایا ہے، پیغمبر نے ہمیشہ زلفیں رکھوائی ہیں۔ ہمارے نبی زلفوں کے ساتھ رہتے تھے، یہاں سے بال کٹوا لیا کرتے تھے۔ اگر سفر پیش آتا زلفیں گردن تک بھی آئی ہیں، اس سے زیادہ سفر پیش آتا زلفیں کاندھے تک بھی آئی ہیں، لیکن جب بھی پیغمبر نے بال کٹوائے ہیں کان کی لو کے نیچے سے کٹوائے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر کا مزاج تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں۔ ایک عمرے کے موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو کٹوایا ہے، کتروایا ہے، باقی 3 عمرے اور 1 حج کے موقع پہ پیغمبر نے اپنے بالوں کو منڈوایا ہے۔ اور پیغمبر نے جب بالوں کو منڈوایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے، پیغمبر کے ایک بال کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ عبید تابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک صحابی نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیا تھا، میں نے اس پیغمبر کے بال کو اپنے پاس رکھا اور وہ فرمایا کرتے تھے ساری کائنات اور ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے پیغمبر کا وہ بال مبارک۔ میرے پیغمبر غضب کے حسین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں حسن و جمال سے نوازا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک چیرمی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک میں جو جگہ سفید وہ حد درجے کی سفید تھی، جو جگہ سیاہ حد درجے کی سیاہ تھی۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال سے نوازا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھویں مبارک بالکل باریک تھی، دونوں بھووں کے درمیان یہ جگہ خالی تھی۔ اس جگہ پہ جب پیغمبر غصے میں ہوتے ایک ہرے رنگ کی لکیر محسوس ہوا کرتی تھی۔ یہ میرے پیغمبر کا حسن و جمال ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک یوں آگے جا کے مڑی ہوئی تھی۔ ام معبد جب شوہر گھر کے اندر آیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، شوہر سے کہنے لگے آج ہمارے گھر میں محمد ہاشمی آئے تھے، بڑے غضب کے حسین، بڑے غضب کے خوبصورت، اس کی تو آنکھیں عجیب، اس کی تو پلکیں عجیب، یوں آگے جاتی تھی، یوں مڑتی تھی، میں نے اتنا حسین اور جمیل آج تک اس دنیا میں نہیں دیکھا۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر عظیم تھے، ہمارے پیغمبر کی شان عجیب، ہمارے پیغمبر کا مقام عجیب، ہر لحاظ سے پیغمبر حسین و جمیل تھے۔ پیغمبر کی ناک مبارک قدر ایک عام انسان کے آگے سے یوں ابری ہوئی، اس پہ نور کی لائٹ پڑتی تھی، اس سے حسن دوالا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اس طرح بنایا تھا کہ یہ جگہ گوشت سے پر تھی، اور پیغمبر کی یہ جگہ اس میں سفیدی غالب، کبھی سفیدی غالب آتی، کبھی سرخی غالب آتی۔ علماء نے اسے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ بالکل اس طرح جس طرح ایک شیشے کا جگ ہو، اس کے اندر دودھ کو رکھ دیا جائے، پھر اس دودھ کے اندر گلاب کی پتیاں ڈال دی جائے، پھر اسے گھمایا جائے، کبھی دودھ غالب آ جائے، کبھی گلاب کی پتیاں غالب آ جائے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ ہمارے پیغمبر کے بال مبارک اس طرح علماء نے تشبیہ دی ہے جس طرح کسی دریا کے اندر اگر ایک پتھر اور کنکر ڈال دیا جائے اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ پیغمبر کی زلفوں میں یہ حسن و جمال تھا، ہر لحاظ سے ہمارے محبوب حسین ہی حسین تھے، ہمارے پیغمبر ہر لحاظ سے حسین تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی، پیغمبر کے بدن پہ کبھی کوئی مچھر نہیں بیٹھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہو جاتے، جب تک آپ سوار رہتے نہ وہ سواری پیشاب کرتی نہ لیت۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، اس یہودی نے کہا اگر تمہارا نبی اتنا ہی خوبصورت ہے پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی اسی کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ، نبی حسین ہوتا ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، بدصورت نہیں۔ نبی حسین ہوتا ہے، کانا نہیں۔ نبی حسن و جمال میں سب سے بڑھ کے ہوا کرتا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ نبی دنیا کے اندر ہو، بلکہ میں یوں کہوں گا نبی میں ایسا عیب اللہ رب العزت نہیں رکھتے کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو تحقیر محسوس ہو، کسی کی ٹانگ نہ ہو، اسے عرف عام میں لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہیں اسے تحقیر محسوس ہوتی ہے۔ نبی میں ایسا عیب نہیں ہوتا، کسی کا بازو نہ ہو اسے عرف عام میں ٹنڈا کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جس میں تحقیر ہو، نبوت اور رسالت میں وہ لفظ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ ایسے عیب کو نبی پر منتقل نہیں کرتے جو اگر بولا جائے تو اس میں تحقیر محسوس ہو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ ہو اسے کانا کہتے ہیں۔ جب نبوت میں ایسا عیب برداشت نہیں تو کانے کو نبی کس طرح مان لیا جائے؟ جب نبوت میں ایسا عیب برداشت نہیں، کانے کو نبی کس طرح مان لیا جائے؟ کانے کو نبوت اور رسالت کے منصب کا مستحق کس طرح بنا دیا جائے؟ یہ کانا دجال لعین ہر کچھ ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، نبی قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے عجیب لفظ استعمال کیے، کہا کہ جمیا کانا مریا لیٹرین کھانا، مادنا گسیٹی تے فرشتے دنا ٹیچی۔ جس کی یہ اصلیت ہو وہ نبی نہیں ہوا کرتا، بلکہ نبوت کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے، نبی دفن اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ نبی کو موت آئے۔ خود مرزا بشیر کی ماں نے بتایا تیرے باپ کو موت لیٹرین میں آئی تھی۔ خود مرزا قادیانی کی ان کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے تیرے باپ کو موت لیٹرین میں آئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ میں موجود، صحابہ کرام پریشان، اللہ کے نبی کی تدفین کہاں ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا نبی دفن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نبی کا انتقال ہو۔ اگر نبی مانتے ہو تو کرو دفن اس جگہ پہ، اگر نبوت ماننی ہے لیٹرین میں دفن کرنا پڑے گا۔ لیٹرین میں دفن ہو گیا، یہ مقام نہیں، تذلیل ہے، بے عزتی ہے، ذلالت ہے، اس لفظ کے ساتھ تحقیر ہے، تب بھی نبی نہیں مانا جا سکتا۔ یہ حیثیت ہے مرزا قادیانی کی۔ یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ، اس عقیدے پہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن کسی انداز میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ تاجدار ختم نبوت، اللہ سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر،
اٹھا تاریخ تبری، تاریخ ابن خلدون، اور اس کے اندر دیکھ، تجھے نظر آئے گا مسیلمہ کذاب دجال نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کی تصدیق کے لیے خط لکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بھیجا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار کا انداز دیکھو، جاتے ہی گرفتار ہو گئے۔ جو ہی گرفتار ہوئے، اس ظالم نے سوال کیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ اس صحابی رسول نے جواب دیا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ ایسی بات ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ایسی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہا مجھے نبی اس آخری نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں، مجھے نبی مانتے ہو؟ میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ عجیب بات ہے، جب اس کی نبوت کی بات کرتا ہوں کہتا ہے مانتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہتا ہے۔ دوبارہ پوچھا اس کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں، مجھ کو نبی مانتا ہے، بہرا ہوں، سنائی نہیں دیتا۔ جلاد کو طلب کیا اور کہا کہ اس کے بالکل قریب اور سامنے کھڑا ہو، اگر اب کے یہی جواب دے دایاں بازو کاٹ دینا۔ جلاد کھڑا ہے، پوچھا مجھے نبی مانتا ہے؟ کہا کبیس، دجال، لعنتی، سب کچھ کہہ سکتا ہوں، نبی نہیں مان سکتا۔ حکم دیا، دایاں بازو کٹ گیا۔ اب جلاد کو بائیں طرف کھڑا کیا، کہا اگر انکار کرے دوسرا بازو بھی کاٹ دینا۔ جلاد کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا دجال ہے، لعین ہے، لعنتی ہے، تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، کھڑا کیا، ٹانگ پہ وار کرنا، اگر انکار کرے ٹانگ کاٹ دینا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کی جرت اور غیرت دیکھیے، سوال کیا مانتے ہو مجھے اللہ کا نبی اور رسول؟ فرمایا لعنتی ہے، دجال ہے، خبیث ہے، نہیں مان سکتا نبی۔ ٹانگ کاٹ دی گئی، دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی۔ کہا اب انکار کرے زبان کاٹ دینا، انکار کر دیا، زبان کاٹ دی گئی۔ اب انکار کرے انکار دینا۔ سر ہلا کے کہا نبی نہیں مان سکتا، سر ہلا کے کہا نبی نہیں مان سکتا، حتیٰ کہ گردن کاٹ دی گئی۔ پیغمبر کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھائی، سامنے دیکھا حبیب بن زید انصاری کی والدہ آئی، والدہ سامنے کھڑی ہے۔ پیغمبر پریشان، کس انداز میں بتاؤں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کے والدہ سمجھ گئی میرا بیٹا مقام شہادت پہ پہنچ چکا۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا گیا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، اس کی کیا اطلاع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جھکاتے ہوئے فرمایا کہ ماں آپ کا بیٹا شہید ہو چکا۔ یا رسول اللہ اس طرح نہیں، مجھے مکمل سناؤ میرا بیٹا کس طرح شہید ہوا۔ پیغمبر سمجھ گئے ماں کا جذبہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بازو کٹا، دوسرا کٹا، ٹانگ کٹی، دوسری کٹی، زبان کٹی، گردن کٹ گئی، تیرا بیٹا ثابت قدم رہا۔ مسجد نبی میں کھڑے ہو کے عثمان عفان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اسی دن کے لیے اپنے بچے کو میں نے دودھ پلایا تھا۔ ختم نبوت کے یہ شہید تھے، نبوت کے یہ شہید تھے، ختم نبوت پہ جان دینے والے یہ جانسار صحابی تھے۔ آج کے علماء سے گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آج کے علماء سے گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے اگر آپ ہر موقع پر عوام الناس کے سامنے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا سکتے ہو تو ابو مسلم خولانی کا واقعہ کیوں نہیں؟ اویس قرنی تابعی، اس کا واقعہ سناؤ، 1000 بار سناؤ، سنانا چاہیے، لیکن ابو مسلم خولانی کا واقعہ بھی سناؤ تاکہ عقیدہ ختم نبوت بھی واضح ہو۔ یہ جمامہ کا لعنتی مسیلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا۔ ادھر اسود انسی نے نبوت کا اعلان کر دیا، کہا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ان کے مقابلے کے لیے امت کے ایک تابعی آئے، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نبی کے زمانے کے ہیں، وہی حساب ہے جو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ والا تھا۔ ابو مسلم خولانی سے کہنے لگے مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ نے کہا نہیں، لعنتی، تجھے لعنتی مانتا ہوں، خبیث مانتا ہوں، مردود مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا۔ اٹھائیے مسند احمد، اٹھائیے حلیت الاولیاء، اپنی کتابیں اٹھائیے، مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ کی ترجمان السنہ، یہ ہماری مشہور ترین کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے اور بالکل سند کے ساتھ واقعہ موجود۔
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सच्चा आशिक हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह, अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह को तलब किया, कहा मुझे अल्लाह का नबी मान, कहा नहीं मान सकता। एक आग जलवाई, आग जलवाने के बाद पैगंबर के इस आशिक को, पैगंबर के इस दीवाने को पंघूड़े के अंदर बिठाकर आग के अंदर फेंक दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए आग को उसी तरह गुले गुलजार बना दिया जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नारे नमरूद को गुलजार बना दिया था। पैगंबर का ये जानसार, अब उस जालिम ने देखा जान तो नहीं बच सकती, अब लोग इसके पास जाएंगे, मुल्क बदर कर दिया। जब मुल्क बदर किया, अब पैगंबर का ये जानसार, अब जिनको मुल्कों से निकाल दिया जाए उनके लिए राह सिर्फ मदीना मुनव्वरा ही है। सफर किया, मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचे। जब मदीना मुनव्वरा में आए, जुहर की नमाज हो चुकी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को चंद एक अय्याम गुजरे थे, सिद्दीक अकबर का जमाना खिलाफत है, जुहर की नमाज हो चुकी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जानसार, पैगंबर का सच्चा आशिक मस्जिद नबी के अंदर आया। सारे सहाबा नमाज पढ़ के जा चुके। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जुहर की नमाज के बाद जिक्र अस्कार के अंदर मसरूफ हैं, तस्बीहात के अंदर मसरूफ हैं। मस्जिद में दाखिल हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने यूं देखा, ये कौन है इतनी ऊंची आवाज से, जबकि मैं अकेला मौजूद इतनी ऊंची आवाज में सलाम कर रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कपड़े गर्दलू सारे मट्टी से अटे हुए, मट्टी से भरे हुए पुराने कपड़े। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता गया, मुझे पैगंबर की हदीस याद आई, बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके कपड़े फटे पुराने होते हैं, गर्द आलूद होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनका ये मकाम होता है, अगर वो कसम उठा ले अल्लाह उनकी कसमों को जरूर पूरा करता है। पहचान लिया कि कोई खास आदमी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, मैं मुलाकात करूं, मुसाफा करूं। अल्लाह अकबर, नमाज की नियत बांध ली। हज़रत उमर करीब आके बैठ गए, सलाम फेरा, पूछा नौजवान कहां से आए हो? कहा सना से, मैं यमन से आया हूं, यमन के शहर सना से आया हूं। अच्छा सना से आए हो, सुना है वहां असवद अंसी ने नबूवत का ऐलान किया? हाँ नबूवत का ऐलान के। सुना है हमारे एक भाई अबू मुस्लिम खुलानी उनके मुकाबले में डट गए थे? हाँ आपने सही सुना। सुने उसने उसके लिए आग जलाई और आग में डाल दिया था? हाँ आपने सही सुना। सुने उसे आग ने कुछ नहीं कहा, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने बचा दिया था उसी तरह वो भी बच गए। फरमाया आपने बिल्कुल सही सुना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया आप उसे जानते हैं? कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा आप उसे जानते हैं? कहा हाँ मैं उसे जानता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यूं पकड़ के दबोचा, अल्लाह की कसम अगर तू जानता है तो तेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये खत्म नबूवत के दीवाने थे। अकीदे खत्म नबूवत पर दुश्मन हमला आवर होना चाहता है। मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज करके इसकी वजाहत कर दूं कि जिस वक्त किसी चोर ने किसी घर के अंदर चोरी करनी हो, अंदाज यह होता है कुछ कंकरियां, हमारे यहाँ माहौल में कहा जाता है कुछ बट्टे उठाकर उस घर के अंदर फेंक दे। 2-3 बट्टे उठा के घर में फेंक दिए। ज़हन क्या होता है, अगर ये जागे, अगर इन्होंने लाइट को ऑन किया, अगर इन्होंने दरवाजे को खोला, अगर शोर बरपा हुआ, जाग रहे हैं। 2-3 दिन मुसलसल चोर इस तरह करता है, जब चोर देखता है कि भाई ये जाग रहे हैं चोरी नहीं करता। लेकिन अगर कोई रद्दे अमल ना आए, बिल्कुल खामोशी रहे, चोर फिर उसकी दीवारों में नकब जनी करता है, अंदर दाखिल होता है, सब कुछ उठा के चुरा के ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त तेरे और मेरे मुल्क के कानून के साथ यही हरकत हो रही है। कोई कंकरियां फेंकी जा रही हैं, कभी नामूस रिसालत के कानून से थोड़ी सी शिक को हटा दिया जाता है। दुश्मन हमें चेक कर रहा है ये जाग रहे हैं या नहीं। अगर हम जागते रहे, दुश्मन की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं। हमारे से इतना खूबसूरत कानून जो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मिन्नत और समाजत से, हजरत गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिन्नत और समाजत से, और उससे पीछे एक लंबी दास्तान है कुर्बानियों की, उन कुर्बानियों के बाद हमें यह कानून मिला। खुदारा इस कानून का दिफा करो, इस कानून की हिफाजत करो। इसी कानून के ज़िमन में, इसी के दिफा के लिए मुल्तान के अंदर 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है, जिसमें पूरे मुल्क के पाकिस्तान के तमाम बड़े शयूख, तमाम बड़े बुजुर्ग, तमाम अकाबरीन शिरकत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात भी कोशिश करके शिरकत जरूर फरमाएंगे।